آپ نے کہا بہت عرصہ سے آپ کہتے رہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وہ عدالتی تاریخ کا ایک سیاہ باب تھا. نواز شریف کے فیصلوں کو آپ یہ لکھتے رہے. پھر خدا کی کرنی ہوئی حالات بہتر ہوئے, نواز شریف صاحب پاکستان آ گئے. اب ان کا پاکستان واپس آنا تھا, اب پھر تلوار لے کے آپ نکل کھڑے ہوئے ہیں. قلم تو ہمارے لیے تو لوگوں کے لیے تلوار ہے جن کے خلاف آپ پھر نہ آپ نے جھنڈا اٹھا لیا. خالی قلم نہیں, زبان بھی. چلو زبان کے رشتہ سنا ہے کہ زیادہ. اچھا, الفاظ کے رشتہ, زبان کے رشتہ. اینی وے, تو آپ نے پھر ایک نیا محاذ کھول دیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ نواز شریف صاحب تو جی لاڈلے ہیں, نواز شریف صاحب کو تو لایا گیا, ان کو تو فیسیلیٹیٹ یہ کیا کہاں جا. دیکھ لیا, یہ کب کہہ دیا؟ آج ساتھی طور پہ کل میں ٹی وی دیکھ رہا تو ہمارے دوست, ہی از اے گڈ وکٹ کیپر ایز ویل, ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں, شہزاد اقبال صاحب. اچھا, ان کے شو میں انہوں نے آپ کا کلپ لگایا. جیو میں. جیو میں. اچھا اچھا. اور وہاں آپ بیٹھے یہ تہمت دھر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب لاڈلے. What is this? ماشاءاللہ, ایک تو میں آپ کی اردو کے استعمال سے بہت متاثر ہوا. میں نے ابن انشا پڑھا. دھرنا بھائی, ابن انشا تو شروع کر کے اتنے مکلین دیو. عرض یہ کرنا مقصود ہے میرے پیارے بھائی سر, ہمارا جو کام ہے نا, ہم یہ جو دھندا کر رہے ہیں میں اور آپ بیٹھ کے, اس شو کو, اس سلاٹ کو جو ہے کرنٹ افیئرز کہا جاتا ہے. کہ حالات جس طرح جو کروٹ جو رخ لے رہے ہیں اس کے بارے میں تبصرہ آرائی کرنا. جس کلپ کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ کلپ میں نے نواز شریف صاحب کی وطن آمد سے 1 یا 2 روز قبل کہی تھی. میرا سیدھا سادہ مسئلہ ہے کہ بھائی وہ مختلف عدالتوں کو بطور ایبسکانڈر وانٹڈ تھے. بہتر یہ ہو کہ وہ اتریں اور اتر کے گرفتاری دے دیں, اور 1 یا 2 دن کے بعد روایتاً جب ان کا سرنڈر رجسٹرڈ ہو جائے گا تو ان کی ضمانت ہو جائے گی. تو کم از کم اس تاثر کو دور کریں کہ وہ کوئی ڈیل کے تحت نہیں آ رہے. اچھا, انہوں نے کیا نا, وہ آئے نا اسلام آباد. بابو میری بات سنو. سرنڈر آئے, وہ آئے, انہوں نے سرنڈر کیا تو ان کے آگے امیگریشن والے اپنی انگوٹھا لگانے والی مشین سرنڈر کر کے پہنچے ہوئے تھے. سر انگوٹھا لاؤ تو چلا. نہیں ایسی یار, اب جو حقائق ہے نا, پھر یا تو پھر آپ خود ہی کہتے ہو کہ حقائق کی بنیاد پہ بات کرنی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب وہاں سے چلے اور ڈائریکٹ براہ راست لاہور آنے کے, جو خبر سب سے پہلے آپ کے خادم نہیں, بقول آپ کے ڈس انفارمیشن پھیلانے والے نہیں, یہاں پہ آپ کو بریک کی مس اینڈ ڈس. جی, مس اینڈ ڈس. تو مس ڈس والے نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بھائی وہ اسٹریٹ لاہور نہیں اتریں گے, وہ پہلے اسلام آباد آئیں گے. آئے, جب وہ اسلام آباد اترے تو امیگریشن والوں نے یہ کہا کہ تو نہ آیا تو ہم چلے آئے. انہوں نے کہا سر یہ ہے کہ انگوٹھا لاؤ تو خدا حافظ تو جاؤ. ٹھیک ہے, تیرے وجہ سیکیورٹی رسک نہ کہ وہ آتے وہاں تو 2 بندے گئے. ایبسولوٹلی. دیکھو ایک بات میں بڑی وضاحت کے ساتھ تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں جینوئنلی محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے 2 بنیادی رہنماؤں کو شدید سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں. کس کو؟ نواز شریف صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان کو. ٹھیک, تو اس کا خدشے کا اظہار ٹھیک. Having said that, اصل میری بات یہ ہے کہ صاحب آپ نے ایک سفر شروع کیا تھا. وہ سفر شروع ہوتا ہے ووٹ کو عزت دو, اور اس کی وجہ سے لوگوں کا بہت کچھ they lost it. 2018 کے انتخابات میں بہت سارے لوگ جو جیتے ہوئے تھے وہ ہارے گئے. بہت سارے لوگ اس سے پہلے جو پورا بلڈ اپ ہوتا رہا اس میں مثال کے طور پر ڈان لیکس ہوئی, لوگوں کے کیریئر تباہ ہوئے. راؤ تحسین صاحب مثال کے طور پر انفارمیشن آفیسر تھے, ان کو ان کا سیکٹری انفارمیشن ہونا جو ہے وہ دیوار پہ لکھا ہوا تھا, وہ بیچارے نہیں ہوئے. پرویز رشید صاحب. اچھا, پرویز رشید صاحب کا میں پھر بھی کہتا ہوں یار کہ سیاسی بندہ جو ہوتا ہے, لیکن متاثرین میں, اور وہ جو مرحوم جو تھے وہ اپنا یار وہ یہ افنان کے والد جو تھے وہ ابھی نام ان کا ابھی آ جائے گا, مشاہد اللہ صاحب. مشاہد اللہ صاحب, ٹھیک ہے نا. ان بیچاروں کو آپ نے یوں کر کے, اور جب بھی آپ کو معافی تو نہ ملی, اپنے قریب ترین دوستوں کو بھی آپ نے قربان کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کی عدم موجودگی میں جو فضا بنی ہے, لیکن شرارت تو آپ کر گئے نا. اس